بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی موقع پر میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اولیاء کرام کی دو اقسام ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدائشی طور پر ہی ولی پیدا ہوتے ہیں، جس طرح حضور غوث پاک تھے، یعنی کسی بھی دور میں بچپن میں بھی غلط راہوں کی طرف نہیں چلے ہوتے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ابتدا میں ہماری تمہاری طرح عام اللہ کی نافرمانی کے کسی کام میں بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو توبہ کی، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور پھر کسی حوالے سے وہ اس راہ پر محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، عبادت و ریاضت کرتے ہیں، اور پھر بہت ساری آگے منزلیں طے کر جاتے ہیں۔ دونوں ہی بہرحال اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں۔ بعض نے تو پہلوں کو ترجیح دی ہے، بعض نے پچھلوں کو ترجیح دی ہے۔ بعض علماء محققین کے نزدیک پہلے جو ہوتے ہیں وہ بڑی شان والے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں، تختی صاف ہے، پاک ہے۔ اور بعض کے نزدیک یہ دوسرے والے زیادہ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے گناہ کا چسکا دیکھا ہوتا ہے، اور پھر اس کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جس کو چسکا گناہ کا پڑ جائے پھر اس کو چھوڑنا، عادت چھوڑنی بڑی مشکل ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ فرشتوں سے انسان کا رتبہ اونچا ہے، کیوں بھلا؟ فرشتے تو گناہ کرتے ہی نہیں، ان کے اندر شہوت ہے ہی نہیں، غصہ ہے ہی نہیں، بھوک پیاس ہے ہی نہیں، مگر انسان کے اندر یہ آلائشیں ہیں۔ ان کے باوجود وہ جب ان سے لڑائی کر کے مزاحمت کو توڑ کر آگے اللہ کی طرف بڑھتا ہے، فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، کیونکہ ٹھنڈی ٹھنڈی صاف ستھری سڑک پر چل کر دوست کو ملنے جانا آسان ہے، اور پتھریلے نکیلے پتھروں میں گرتا پڑتا زخمی ہوتا اور چاروں طرف سے مصیبتوں کو جھیلتا ہوا جو یار تک پہنچے، اس کی ہمت بڑی پیاری، اور یار قدردان ہو تو اس کو بہت زیادہ وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے بعض نے دوسروں کو بڑا اہم قرار دیا ہے، بہرحال دونوں ہی اہم ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر کیا، اللہ یہدی من یشاء، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے مجتبی کرتا ہے، چن لیتا ہے، خود بخود ہی چن لیا کہ یہ میرا، میں اس کا۔ ویہدی الیہ من ینیب، اور جو اس کی طرف توجہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ اس کو بھی راہ دکھاتا ہے، اپنی راہ۔ تو کچھ مجتبی ہوتے ہیں اور کچھ منیب ہوتے ہیں، دونوں کی بڑی شان ہے۔ آج اس میں اللہ کے ولی کا ذکر خیر کرنے چلا ہوں، یہ مجتبات ہے، یعنی ابتدا سے ہی، ابھی 7 سال کے ہی تھے، نابالغ بچہ ہوتا ہے، اس وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں چلنے والے تھے، اور ایسے ایسے عجیب و غریب آپ سے باتوں کا صدور ہوتا تھا کہ حیرت زدہ لوگ ہو جاتے تھے۔ ایک آپ نے پہلے بزرگ سنے ہیں، محمد ابن سماک، شاید آپ نے، یہ ان کے بھانجے تھے، ان کا نام سہل بن عبداللہ ہے، تستری، شاید آپ نے کبھی نام سنا، سہل بن عبداللہ تستری، تستر شہر تھا جہاں کے رہنے والے۔ تو سہل بن عبداللہ تستری، کیونکہ ان کے اقوال بہت ساری صوفیاء کرام کی کتابوں میں ذکر آتا ہے، اس حوالے سے شاید یہ قول تو میں نے بھی کہیں 1-2 مرتبہ سنایا کہ سہل بن عبداللہ تستری دیکھیں، کہتے ہیں کہ میں نے راہ خدا میں بھوک سے زیادہ مفید کسی شے کو نہیں پایا۔ جو اللہ کی راہ پر چلنا چاہتا ہو، قبلہ قاری صاحب، مولانا احمد صاحب اور حافظ منظور صاحب،
رات تم نے جس طرح لڑ پھیلائے نا ٹکر دے تنا نے وہ میں جاننا. ہاں جی تسی ہٹ ہٹ کے واریاں پہ لائیاں. خیر ان کا قصور نہیں, دوست مجبور جو کریں کہ ہمارے گھر بھی تھوڑا سا, ہمارے گھر بھی تھوڑا سا. تو یہ تو ازروئے تفنن تبا مزاحن کہہ رہا ہوں, لطف اندوزی بھی تو ہونی چاہیے نا. تو بہرحال یا فرماتے ہیں کہ جس نے خدا کی راہ پر چلنا ہے نا, اللہ کا محبوب بننا ہے, تو اس کو بھوک سے زیادہ کوئی چیز جلدی آگے نہیں پہنچاتی. تو سہل بن عبداللہ تسری کہتے ہیں کہ ہم سلوک کے راستے میں ہم نے بھوک سے زیادہ تیزی سے اڑان دینے والی کوئی چیز نہیں دیکھی. سبحان اللہ, ہم نے تو بھوک دیکھی نہیں, ہمیں کیا پتہ بھی. ہم تو ہیں برائلر, نہیں سمجھے. شاہی ہوتا ہے تھوڑا سا وجود اس کا, اور پہاڑوں میں وہ تھوڑا بہت رزق تلاش کرتا ہے, وہ اڑ اڑ کر پرواز بھر کے. اور برائلر کو پکا پکایا بنا بنایا ملتا ہے. اور پھر حالت آپ جانتے برائلر کی, بعض اوقات اس سے اپنا آپ نہیں سنبھالا جاتا, جس طرح مولویوں پیروں سے اپنا آپ نہیں نہ سنبھالا جاتا. ہمیں لوگ پکڑ کر اٹھاتے ہیں کھانے کے بعد. تو اسی طریقے رات سے میری طبیعت میں اصل میں کچھ ظرافت آئی ہوئی ہے. کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے نا, کبھی کبھی آنسوؤں کا موڈ ہوتا ہے, کبھی کبھی ظرافت کا. آج میرے سامنے میاں میرا پیارا عزیز بیٹا بیٹھا ہے نا, تو اس وجہ سے میں نے کہا پہلے دن رلا دوں تو یہ بھاگ جائے گا, تو ان کو مزے کی بات سناتا ہوں. تو برائلر بن جاتا ہے بندہ زیادہ کھانے سے. تو آپ جانتے ہیں برائلر نہ اڑ سکے نہ بھاگ سکے, اور اس کے گوشت میں مزہ بھی کو نہیں ہوتا. بھجیے یا گوبھی دا پھول کھا لیا, وہ جا برائلر کھا لیا. تو حضرت جو تھے وہ پیدائشی طور پر اللہ کے ولی تھے. تو محمد بن مسماک کے اپنے ماموں کے ساتھ ابتدا سے ہی عبادت ریاضت میں مشغول رہتے تھے. آپ کو مقتدائے صوفیہ کہا جاتا ہے, یعنی صوفیوں کا پیر. ظاہر ہے کہ تقوی اور وہ تو چیزیں ہوں گی, اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. پھر علم بھی ظاہر ہے اپنے ماموں سے اور بزرگوں سے بھی انہوں نے حاصل کیا. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ ایک دن اپنے ماموں جان سے کہنے لگے کہ ماموں جان مجھ کو وہ نا روز ازل کا جو میثاق ہے وہ مجھ کو یاد ہے. اس کا آپ کو معنی نہیں سمجھ آیا. قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا فرمایا نا, تو ان سے کچھ وعدے لیے تھے. تو ان وعدوں میں ایک وعدہ اپنی ربوبیت کے بارے میں تھا. سورہ اعراف میں آتا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب روحوں کو پیدا کیا تو سب کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحیں بولیں پکاریں بلا, کیوں نہیں, تو ہمارا پروردگار ہے, تو ہمارا رب ہے. تو سب سے پہلے روح مصطفیٰ بولی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ کی اقتداء میں انبیاء اولیاء کی ارواح بولیں, مومنین کی ارواح بولیں. کچھ روحیں بدبخت تھیں وہ نہ بولیں, تو جو نہ بولیں وہ دنیا میں آ کر اللہ سے بے خبر رہیں گی, کافر ڈریے رہیں گے. فیصلے تو اسی دن ہی ہو گئے تھے. جس کو اللہ نے توفیق دی, الحمدللہ ہماری روحوں کو اللہ نے توفیق دی تھی. ایمان ہمارا یہی ہے کہ ہم ایماندار جو ہیں تو ہم نے بلا کہا ہوگا. تو جو بد نصیب روحیں نہ بول پائیں وہ ہدایت سے دنیا میں آ کر محروم ہی رہیں گی.
کافر جئیں گے، کافر مریں گے، دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اب کیا کروں، بات سے بات یاد آتی ہے، اصل میں مجھے مجمع چاہیے، اب عوامی مجمع نہیں چاہیے، اب مجھے خواص کا مجمع چاہیے۔ رات کو تقریر سے مجھے اتنا لطف نہیں آتا، وہ حاضرین پر نگاہ ہوتی ہے۔ چاہیے یہ کہ وہ اپنی بات سمجھنے سننے والے، اس کا ذوق لینے والے حاضرین ہوں، اور آہستہ آہستہ بات سمجھائی جائے۔ ایک تو تھکتا نہیں میں۔ مجھے اس پیغام بلا پر 2 شعر یاد آ رہے ہیں، یہاں نہ سناؤں گا تو کہاں سناؤں گا، اور تو کوئی سٹیج ہی نہیں میرا غریب کا۔ کوئی اور لوگ ہوتے صاحب علم تو میں ان کو سناتا، اور وہ خود بخود سمجھتے اور داد دیتے۔ یہ 2 بزرگوں کے شعر یاد آئے اس قالو بلا پر۔ ایک فارسی کا شعر ہے، ایک دارون نام کا درخت ہوتا ہے، یوں سمجھیے ہمارے بھی ادھر ایک بوٹا تھا، پتہ نہیں وہ کیوں ضائع ہو گیا، اس کے اوپر چھوٹے 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 نرے پتے ہوتے تھے، لمبی شاخوں پر چھوٹے 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 پتے۔ وہ جو ہم نے ایک جگہ کھودا تھا، شاخ لمبی ہوتی جاتی، نرے پتے 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 پتے، چھوٹے چھوٹے پتے، چھوٹے چھوٹے پتے۔ تو وہ ایک بزرگ کہتے ہیں، منز قالو بلا تشویش دارم، منز قالو بلا تشویش دارم، گناہ از برگ داروں بیش دارم، کہ میرے گناہ جو ہیں اس داروں کے درخت کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں، اس وجہ سے مجھے اس قالو بلا والے وعدے سے گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جب تو نے کہا تھا تیری روح نے بلا تو ان گل کر، وہ تن وعدہ یاد نہیں، تو کیوں نہیں ہو پھر پورا کر رہے، پھر میری نافرمانیاں کر رہے، میں نے کہہ کے وعدہ کر کے بھی تو میرا رب میں ہن آدیاں مرضیاں کرنا۔ اور ایک دوسرے شاعر نے اس بلا کے لفظ ایک اور حسین مضمون پیدا کیا، ارشاد، وہ کہتا ہے کہ یہ بلا کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک بلا تو ہوا کیوں نہیں، ہاں، عربی میں کہتے ہیں ہاں، اور یہ کے اوپر الف ہوتا ہے، بلا، بے لام اور یہ ڈال کر اس کے اوپر الف، بلا، اس کا معنی ہاں، کیوں نہیں کیا تھا، ہے تو ہمارا رب۔ یہ نام کے معنی میں، آرے کے معنی میں ہے، اور ایک بلا مصیبت کے معنی میں لفظ ہوتا ہے۔ وہ شاعر نے عاشقانہ شعر کہا ہے، وہ کہتا ہے، کیونکہ بندہ جب ہاں کہہ کر رب مان لیا تو اب رب کی رضا پر راضی رہنا اس کا فرض بن گیا، کہ میرا رب آپ کو پالنے والا جو چاہے آپ کے بارے میں کرے، جب پالنے والا ہے، مالک ہے، آپ کتنی اس کی عنایت ہے آپ پر، تو اب جو پالنے والا ہے وہ جس بلا میں چاہے ڈالے۔ تو شاعر کہتا ہے، بلا جو آکھیا ہن ہر بلا جھل، دشتے کربلا وچ ہن بلا جھل، وہ مضمون ادا کیا اس نے۔ وہ کہتا ہے، تیرے جلووں کے آگے اپنی ہستی کو فنا پایا، تیرے جلووں کے آگے اپنی ہستی کو فنا پایا، یہ پیغام بلا ہم نے دم قالو بلا پایا، یہ پیغام بلا ہم نے دم قالو بلا پایا۔ ایک جڑا بلا دا پیغام، مصیبتاں دا پیغام سنیا، یہ اس دن ہی سانوں مل گیا سی جدن اساں بلا آکھیا سی، وہ بھی بلا سی تے یہ بھی بلا ہے، یعنی بلا آکھ کے اسی بلا جائیں، وہ جد تینوں منیا تے ہن تیری ہر گل نوں مننا پیندا ہے، جن دن بندہ عشق کرے موڑو پاویں جس چھری چاہے کووے، تو پھر وہ محبوبوں کا محبوب ہے۔ اس نے بڑے بڑے انبیاء کو قولو بلا کہنے کے لیے بلا میں ڈالا، ابتلا میں ڈالا، کہیں ابراہیم کو نار نمرود میں ڈالا، کہیں اسماعیل کو چھری کے نیچے ڈالا، کہیں یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا، کہیں یوسف کو جیل خانے میں ڈالا، کہیں محمد مصطفیٰ کو طائف کی گلیوں میں کفار کے پتھروں کے حوالے کیا، کہیں احد میں دانت شہید کروا دیے، کہیں دشت کربلا میں سب کنبا کٹوا دیا۔ امر تو اس کا تھا نا،
تیرے جلووں کے آگے اپنی ہستی کو فنا پایا، یہ پیغام بلا ہم نے دم قالو بلا پایا۔ شعر کا مزہ آیا؟ تو یہ ایک ضمنی بات تھی۔ بہرحال تو کہنے لگے ماموں جان مجھ کو وہ پیغام بلا، وہ مطلب قالو بلا والا جو وعدہ ہے نا مجھ کو یاد ہے۔ کیوں بھی ہمیں یاد ہے؟ ایمان ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ تم نے یہ کہا تھا، لیکن ہمیں وہ یاد نہیں ہے۔ دو ہستیاں ہیں جن کے ذکر میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ان کو یاد تھا۔ رسول اللہ کو تو خیر یاد ہی یاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ذکر کیا تو فرمایا کہ اے ابو بکر وہ پیغام یاد، وہ بلا بلایا یاد ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ مجھ کو یاد ہے۔ کیسی روح مقدس ہوگی، کیسی اس کی یادداشت ہوگی کہ اس عالم ارواح کی بات اللہ کے کرم سے ہی ہے نا کہ وہ پیغام، وہ بلا والی وعدہ وہ ان کو یاد تھا صدیق اکبر کو۔ اور دوسرے یہ سہل بن عبداللہ تستری کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے ماموں جان کو کہا کہ ماموں 7 سال کی عمر کے مجھ کو وہ پیغام بلا، وہ دم قالو بلا جو ہم نے کہا تھا نا وہ مجھ کو وعدہ یاد ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پسند کرے، جس کو چاہے حافظہ دے۔ اور یہ تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ کئی ایسے ہیں ہم میں سے جن کو کل کی بات یاد نہیں رہتی، اور کئی ایسے بھی ہیں جن پر اللہ کا فضل و کرم ہے، مجھ جیسے جن کو 2 سال 3 سال کی عمر کی باتیں یاد ہیں، اور میں نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ اور جب میں امی کو بتاتا تھا نا 8-10 سال کی عمر میں، تو میری امی محبت سے مجھے چومنا شروع کر دیتی، وہ تیرا بھلا ہو جب ادھر تو سارا 2.5-3 سال 10 ہیں تو تینوں کیوں پتا وہ ابا اتنے چڑھیا سی ایک درخت سی تو گول گول چیزاں ڈیگیاں سن، وہ تو بیر سن تو ہیٹھا تندوری سی تے تو مجھے وہ کہتی کہ عجیب بات ہے تجھے وہ یاد ہے۔ وہ تو اس وقت ہم 21-12 میں تھے۔ اس طرح کی بعض باتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے، تو وہ کئی باتیں اس وقت کی تو ابھی تک یاد ہیں، لیکن اب جو ہے اب حافظہ پتہ نہیں ایسا ساتھ چھوڑ رہا ہے کہ اب یہ حالت ہے کہ کچھ خیر بے پرواہی بھی ہوتی ہے، کیونکہ میں نے نہ ڈائری بنائی ہوئی ہے نہ میرے پاس موبائل ہے، تو یہ میرا پی اے بھی ہے، میرا آئی ڈی کا انگ بھی ہے، یہ خلیفہ سب کچھ اس کو سمجھ لو۔ اس کے پاس ایک 3rd کلاس سا موبائل ہے، اس کو اچھا موبائل ہی لے دو تو وہ بیچارہ اس میں فیڈ کرتا ہے، کبھی وہ درمیان میں بند ہو جاتا ہے، کبھی آپ سے بات کرتے ہوئے وہ ہوگا، یہ مانتا نہیں۔ میں نے کہا یہ 3rd کلاس ہے، نہیں یہ مانتا نہیں، میں کہتا نہیں یہ کوئی اور ادھر سے ہو گیا کچھ، لیکن وہ ایسا وفادار ہے کہ جب بات کرو گے تو درمیان میں وہ ضرور ایک مرتبہ جواب دے گا۔ بہرحال اس کی مہربانی ہے کہ ورنہ میرے پاس وہ 3rd کلاس بھی نہیں ہے، 4th کلاس بھی نہیں ہے، اس کے پاس کم ہے تو صحیح نا چاہے 3rd کلاس ہی سی۔ اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ، اور بڑا بھی دے گا، اس کے بڑے نصیب یاور ہوں گے جتنی یہ خدمت کر رہا ہے نا۔ تو حضرت کو وہ پیغام وہ یاد تھا، بلکہ آپ نے ایک روز حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عرض کیا کہ ماموں میں جب نماز پڑھتا ہوں نا تو مجھے عرش الہی نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ آپ نے فرمایا بیٹا یہ بات کسی کو اب مجھے بتائیے نا، اپنی زندگی میں یہ بات کسی کو نہیں بتانی، اس کو کسی کو نہیں بتانا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجتبیٰ تھے، اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ اس کے باوجود بھی جو لوگ پسندیدہ ہوتے ہیں نا محنت وہ بھی کرتے ہیں، بلکہ دوسروں سے زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ دوسروں کے اندر تو رکاوٹیں ہوتی ہیں بعض کا جو کرنے نہیں دیتی، لیکن ان کا اندر ہوتا ہی صاف ہے، تو فرشتوں کی طرح اللہ کی عبادت کا رجحان ہوتا ہی بڑا زیادہ ہے۔ پھر ان کے ماموں ان کی تربیت بھی بڑی فرماتے تھے، تو 7 سال کی عمر میں انہوں نے تقریباً روزہ رکھنا بھی شروع کیا، تو پہلے 1 دن کا روزہ رکھتے رہے، پھر 3 دن کا، پھر 5 کا، 7 کا، حتیٰ کہ 40 دن کا، بعض نے تو 70 دن تک کا بھی پہنچایا آپ کا روزہ۔ البتہ یہ میں عرض کر دوں کہ یہاں ایک علمی بات ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خیر ایسے روزے بھی رکھے ہیں جن میں بالکل افطار کرتے ہی نہیں تھے، لیکن ہمیں ایسے روزے رکھنے کی اجازت اور حکم نہیں ہے۔ یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں، یا میرے والد صاحب بھی 7 دن کا روزہ رکھتے تھے، اس کا رکھنا اگر کسی کو شوق ہو، بولتا ہم تو ایسے ہیں ہی نہیں، ہم اس فیلڈ کے رائے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر کسی کو شوق ہو تو پھر متواتر روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ افطار کے وقت چاہے تھوڑا سا یوں نمک لگا کر زبان پر اس کو چوس لیں، کھا لیں، یا ایک تھوڑا سا گھونٹ پانی کا پی لیں، تاکہ وہ روزہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے روزہ رکھا ہے تو وہ اس میں افطار ہے، چاہے پھر وہ ایک گھونٹ کے ساتھ بھی ہو، سمجھے؟ کہیں آپ یہ سمجھیں، یہ مسئلہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ یوں نہیں ہے امتی کے لیے کہ وہ متواتر روزہ رکھے بغیر افطار کی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دنیا سے وصال کرنے سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے روزے رکھنے شروع کیے تھے، ان کو صیام الوصال کہتے ہیں، کہ وہ آپ متواتر روزے سے ہی رہتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ بالکل افطار نہیں کرتے، تو سنت رسول کا خیال کر کے انہوں نے بھی رکھنے شروع کیے، بخاری شریف میں آتا ہے۔ تو کوئی دوسرے دن بے ہوش ہو کر گر پڑے، پوچھا یہ کیا ہو گیا، ان کو کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے رکھ رہے ہیں آپ کی ابتدا میں اور متواتر۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا ایکم مثلی، تم میں سے میرا جیسا کون ہے؟ ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں تو اپنے رب کی ہاں رات گزارتا ہوں، وہ مجھ کو کھلا پلا دیتا ہے۔ مطلب کیا کہ وہ روحانی قوت اور غذا جو دیدار الہی کے باعث، تجلیات الہی کے باعث مجھ کو وہ توانائی حاصل ہوتی ہے، وہ تمہیں میسر نہیں ہوتی، اس وجہ سے تم اس طرح کا روزہ تم نہ رکھو۔ چنانچہ پھر صحابہ کرام نے وہ نہیں رکھے تھے۔ تو وہ آپ کا خاصہ خصوصیت ہے۔ میں نے بتایا تھا نا خصائص کبریٰ میں کچھ ایسی خصوصیتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہیں، ان میں سے یہ خصوصیت بھی ہے۔ تو آپ کے روزے بار اسی طرح ہوں گے کہ وہ تھوڑا بہت افطار کرتے تھے، تھوڑے سے نمک کے ساتھ، یہ ایک پانی کے 2 بوندوں کے ساتھ، جو نیتاً 2-4 بوندیں پی لی جائیں نا، تو اس سے وہ افطاری والا فرض ادا ہو جاتا ہے، سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اور ان کے یہ جو بزرگ تھے، ماموں پیر و مرشد بھی کہہ لیجیے تھے ایک طرح سے، تو انہوں نے ان کو یہ بھی ایک وظیفہ بھی سکھایا تھا کہ یہ، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری کتاب جادہ شوق میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، اگر آپ کے پاس ہے میری کتاب جادہ شوق، کس کے پاس ہے؟ ہاتھ تو کھڑا کرو۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اگر کسی اور کو بھی شوق ہو اللہ کا، اس میں پہلا ایک چیپٹر ہے نا، اس دن آپ لے گئے تھے، وہ ایک بیچی تھی میرے خیال کہ نہیں، اس کی پیمنٹ بھی آپ نے نہیں دی ابھی؟ کوئی بات نہیں، خیر مل جائے گی۔ آپ کو غلام نبی ہیں کہ پلیٹ بھی بھول جاتا ہے، تو لے آئے ہو؟ یہ کیا بات کر رہا تھا؟ اس میں یہ پہلا جو چیپٹر ہے نا، پہلا باب، اس میں ایسے اعمال ہیں جو اللہ کی محبت کے لیے یکسیر ہیں، تو وہ عمل کیے جائیں تو اللہ کی محبت چشمے کی طرح دل میں پھوٹ پڑتی ہے، اخلاص کے ساتھ کچھ دن کیا۔ ان میں ایک عمل یہ بھی ہے، یہ اصل میں یہ سہل بن عبداللہ تستری کو بتایا گیا تھا اور وہ کرتے تھے۔ ان کے استاد صاحب نے ان کو بتایا تھا کہ پہلے روزانہ 7 مرتبہ یہ کہا کرو، پھر 15 کر دیا، پھر بڑھاتے گئے، پھر کہا اب کہنے کی ضرورت نہیں، یہ حالت ہر وقت طاری رہے گی۔ تو وہ پہلے اس کو توجہ دلائی جاتی ہے نا، وہ ایک عمل ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے آپ کے ذکر میں بھی اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ معی، اللہ لی، یعنی یہ 7 مرتبہ کہو۔
کچھ دن 7 مرتبہ چلایا، پھر بڑھاتے گئے۔ اب یہ صرف لفظ نہیں ہے، اس کا معنی بھی ہے۔ اللہ حاضری، اللہ میرے پاس موجود ہے، اس کو 7 مرتبہ کہو، یہ سمجھ کر کہو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ میرے پاس موجود ہے۔ اللہ ناظری، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ کہنے میں اور واردات میں بڑا فرق ہے۔ اللہ حاضری، اللہ میرے پاس موجود ہے، اللہ ناظری، یہ یقین ہو گناہ نہیں ہوتا۔ یہ یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ ناظری، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ شاہدی، اللہ مجھ کو مشاہدہ فرما رہا ہے کہ اللہ میرا محبوب ہے۔ اللہ ناصری، اللہ میرا مددگار ہے۔ اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ ولی، اللہ میرا ہے، میرا محبوب ہے۔ تو یہ 7 مرتبہ دہرایا جائے اس یقین کے ساتھ اور سمجھ کر، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تھوڑے دنوں میں اس احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سمجھو بیٹھا ہے بندہ، پھر جب وہ کیفیت آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی ہے نا، پھر بڑے مزے کی زندگی بنتی ہے۔ تو یہ میں نے عمل اس میں بھی لکھا ہے، تو یہ ان کو بتایا تھا، پھر اس کو ان پر مداومت کرتے چلے گئے۔ پھر جب ان کی وہ کیفیت ہو گئی ہر وقت کی، پھر انہوں نے کہا اب چاہے زبان سے نہ کہا کرو، بس بن گیا کہ پھر کام جس لئے بندے دے ہر ویلے یہ حاضر رہے، مستحضر رہے، یہ کیفیت کہ اللہ میرے پاس ہے، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ میرا مشاہدہ فرما رہا ہے، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ میرا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ پھر باقی کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں، بندہ کچھ کرتا ہی نہیں اور کوئی، پھر اللہ کو چھوڑ کر اس نے کسی اور کو کیا کرنا ہے؟ اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔